أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر لوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پر سکون، پر اطمینان اور ایمان پر خیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 20 سورۃ النمل، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کے 2 رکوع ہو چکے الحمدللہ۔ آیت نمبر 82 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 83 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اور ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا تم کیا کام کرتے تھے؟ تو ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ یعنی یہاں جو قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے روز تمام قوموں کے منکرین کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کسی میں ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ذرہ برابر بھی سرک سکے۔ اور پھر رب العالمین فرمائے گا کہ تم اس قدر مغرور تھے کہ تم نے ہماری آیتوں میں تدبر کرنا ہی اپنے قصر شان سمجھا، تم نے سمجھا کہ یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے، ہم قرآن کو سنیں گے۔ تم قرآن کو جب تلاوت ہماری آیات کی تمہارے سامنے کی جاتی تو تم تدبر نہ کرتے، تم اس کو غور سے سنتے نہ، غور و فکر کیے بغیر ہی تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ گزشتہ رکوع میں اس پر ڈیٹیلڈ بحث گزر چکی کہ آیا کیا وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور اس قدر دھڑلے کے ساتھ، یعنی بغیر کسی خوف و قدر وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ اتنے بے خطر کیوں تھے، اپنے آپ کو کیوں اتنا بے خطر سمجھتے تھے؟ کیونکہ وہ آیات پر تدبر نہیں کرتے تھے، وہ بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر طریقے سے سنے فوراً سے انکار کر دیتے تھے، غور و فکر کیے بغیر ہی جھٹلا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر رب العالمین بروز قیامت انہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر ان سے فرمائے گا کہ ہاں بتاؤ جو تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے کہ تمہارا علم جو ہے وہ یہ بات نہ جان سکا کہ قرآن برحق کتاب ہے کیونکہ تم تدبر سے خالی تھے، تو اما ذا کنتم تعملون، تم کیا کام کرتے تھے؟ یعنی اگر تم نے میری آیتوں کی تکذیب نہیں کی تو بھلا بتاؤ تم نے کیا 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 کیا؟ یعنی تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم پر الزام لگایا جا رہا ہے آج کے دن، ذرا اگر تم کہتے ہو کہ یہ الزام کی بات ہے تو ذرا اس الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی دلیل تو لے کر آؤ۔ لیکن کیا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، آج وہ نہیں بولیں گے، آج وہ بولنے والوں میں سے نہیں۔ یعنی جس ظلم و عدوان کا ارتکاب وہ عمر بھر کرتے رہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس سے باز نہ آئے، اس کی وجہ سے ہی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ اپنی صفائی پیش کرنے سے قاصر ہوں گے، کوئی عذر بھی پیش نہ کر سکیں گے، چپ کھڑے رہیں گے، گویا کہ ان کے لبوں کو کسی نے سی دیا ہے یا ان کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ وجہ کیا ہے کہ جب ایک انسان حد درجے کی سرکشی کرے اور بار بار جھٹلائے، نافرمانی کرے، تو پھر جب پکڑ ہوگی تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی، کوئی معقول وجہ نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ سب اس لیے کیا، کیونکہ دنیا میں بھی وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں پتہ ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اب راہ فرار یہاں پر نہیں، ٹھیک ہے۔
اور سورۃ الرحمن میں اس کا ذکر آتا ہے نا کہ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ تمام معاشر انسان اور معاشر جنات تمام کو کہا جائے گا کہ جن و انس کے گروہ، اگر تم چاہتے ہو بھاگنا تو تم اگر طاقت رکھتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، زمین و آسمان سے نکل کے تو دکھاؤ۔ ہاں اگر تم یہ کر بھی پائے تو جہاں تم جاؤ گے وہاں پر بھی رب العالمین کی ذات موجود ہے، تم بھاگ کے نہیں جا پاؤ گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور والنہار مبصرا، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی رب العالمین نے یہاں پر اپنی بے پایا رحمت اور حکمت بالغہ کی نشانیوں کی طرف ایک بار پھر ان کی توجہ مبذول کروائی۔ کن کی؟ گزشتہ رکوع کے آغاز میں ہم کفار مکہ اور ان کے طور طریقے پڑھ رہے ہیں، اور اس رکوع کے آغاز میں ہم قیامت کے دن ان کے جو حالات ہوں گے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب اس سورہ کا نزول ہوا تھا سورہ نمل کا، تو اس وقت بھی کفار کا جو ان کی جو عداوت ہے اور جو ان کی نفرت ہے اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جھٹلانا زور پر تھا، عروج پر تھا، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی ان کو کبھی قیامت کے مناظر کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کریم میں، اور کبھی اس دنیا کے پرماننٹ نہ ہونے پر، ٹیمپریری ہونے پر دلائل دینے کے بعد رب العالمین پھر سے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ یہ پلٹ آئیں۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ۔ اور میں ہمیشہ جب اس طرح کی آیات قرآن کریم میں میرے مطالعے میں سے گزرتی ہیں اور جب ہم اسباق پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں ضرور اس پر بات کرتی ہوں کہ ہمارا لائف سٹائل بدلتا جا رہا ہے، ہم راتوں کو جاگ کر دن کو سونے والی قوم بن چکے ہیں۔ یہ مغرب کا پھیلایا ہوا جال ہے جس نے موبائل فون، سستے انٹرنیٹ پیکیجز، سستا انٹرنیٹ، بے مقصد زندگی ہماری کر دی اس کے لیے، اور ہم اپنی پوری رات لو و لگ میں گزار دیتے ہیں، آرام کیے بغیر صحتیں الگ خراب ہو رہی ہیں، دماغی حالت، دماغی لیول الگ خراب ہو رہا ہے، ایمانیات الگ سے داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ یعنی ہر لحاظ سے رات کا جاگنا نقصان دہ ہے، ایمانی اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی۔ دیکھیں قرآن کریم جہاں رات کو جا کر عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے نا، وہاں بھی فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مزمل میں کیا ارشاد فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ٹھیک ہے، تو رب العالمین کی طرف سے جو ان آیات کا نزول ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رب العالمین کو عبادت محبوب ہے اس جوان کی جو رات کو جب ساری دنیا سو رہی ہے اور وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رب العالمین کی رحمت یہ دیکھ کر مسکرا دیتی ہے، لیکن رب العالمین حکم بھی دے رہا ہے رات کو آرام کا، یعنی وہ عبادت کا حکم بھی دے رہا ہے، تو رات کے ایک حصے میں عبادت، باقی تم آرام کرو، اور ہم عبادت نہ کر کے پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، تو کتنی رب العالمین کے حکم کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اور میں ہمیشہ اس پر بہت ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں کہ ہمارا دل جو آنکھیں کھولنے کے لیے رب العالمین فرماتے کہ ہم نے مبصرہ، آنکھیں کھولنے والا دن بنایا، کہ تم آنکھیں کھولنے سے مراد کیا ہے؟ رزق تلاش کرو اور اپنے روزمرہ زندگی کے کام کرو، اور جو رات کی نیند ہے وہ ضرور لو۔ اور ہم دن کو 2-3 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور رات پوری جاگ رہے ہوتے ہیں، تو اس لائف سٹائل کو بدلیں، یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جو ہم جاگ کے کر رہے ہوتے ہیں، لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بری روٹین سے جو اس میں مبتلا نہیں ہے ان کو بچا کے رکھے انشاءاللہ، اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے اور روٹین سیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے، سب اس دن اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا، حالانکہ وہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور جو نیکی لائے اس کے لیے بہترین صلہ ہے، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن اور چین میں ہوں گے، اور جو برائی لائے گا
تو ان کے چہرے آگ میں الٹے کر دیے جائیں گے۔ اے لوگو، تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو گزشتہ آیت ہے نا، اس کی میں نے تفسیر اسی لیے آپ کو نہیں بتائی کہ اگلی آیات میں آ رہی تھی۔ ہم نے پڑھا نا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، کہ تمام کے تمام اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں گے، اور تمام کے تمام کیا ہوں گے کہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، مگر الا من شاء اللہ، جسے اللہ چاہے گا وہ اس دن امن میں ہوں گے۔ پھر قیامت کے مناظر کی منظر کشی کی گئی، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کا منظر ہوگا، اور پھر ذکر کیا گیا کہ جو نیکی لائے گا اس دن وہ حالت امن میں ہوگا، حالت سکون میں ہوگا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس دن اپنی برائی کا وبال چکھے گا۔ اے لوگو، حل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک اعمال کرو گے تو اس دن قیامت کی وحشت ناک ہولناکیوں سے بھی تم امن میں رہو گے، اور نیک اعمال کرو گے تو جنت میں تمہارا داخلہ یقینی ہے، اللہ کی رحمت کا ساتھ ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور پھر جو برائی کرے گا تو اپنے برے اعمال کا وبال پائے گا، اور اس کے بارے میں بھی ہے کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور ہر شے اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، قرآن کریم میں ذکر ہے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کو، قرآن کو، اللہ کے نبی کو، اسلام کو جھٹلانے والوں میں سے ہو۔ ہاں سن لو، میں اپنے دین پر کنسسٹنسی کے ساتھ قائم ہوں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں۔ یہاں ہادہ البلدہ کا ذکر ہے، رب تو عالمین کا رب ہے نا، تو یہاں اس شہر کا ہی ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ مکہ والوں سے خطاب تھا، لہٰذا مشرکین مکہ، سورہ بھی مکی ہے، اور اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی جیسے ہم نے اس کے تعارف میں پڑھا کہ جب ان کی دشمنیاں عروج پر تھی، لہٰذا اس لیے کہا گیا ہادہ البلدۃ الذی۔ یہاں جو لفظ ہے نا مکہ یا بکہ، وہ تو ظاہری طور پر موجود نہیں ہے، لیکن الذی حرمہا، حرمت والا شہر جو ہے، یعنی یہاں پر مراد پھر ظاہر ہے کہ استعارۃ یوز ہوا ہے لفظ، لیکن مراد مکہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر مغالطہ لوگ جو مستشرقین ہیں، یا کسی کی طرف سے اعتراض آ سکتا تھا نا کہ رب العالمین تو ہر چیز کو بنانے والا ہے، تو یہاں پر مکہ کا ذکر ہے، تو پوری آیت کو دیکھا جائے تو دیکھیں کہ ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء، وہ جس نے اس شہر کو بنایا۔ شہر کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں کیا گیا یہاں پر خالصتاً، اور دوسرا یہ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مومن تو وہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت 192 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور یہ حکم ہوا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت پائی اس نے اپنی ذات کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو فرما دو کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اس رکوع کے آخر میں فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ پر جو فضل و کرم فرمایا، جو عزت و شان بخشی، جو نبی ہونے کا درخشاں تاج آپ پر سجایا، ختم رسالت کے ایک عظیم منصب پر آپ کو فائز فرمایا، اس کے علاوہ بھی جو ان گنت بے شمار عنایات آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان پر آپ ہماری حمد و ثنا کرتے رہو، اور ان منکروں پر ایک روز حقیقت خود بخود منکشف ہو جائے گی۔
صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔